اور اس وقت پوری دنیا کی موبائل انڈسٹری پر نوکیا راج کر رہا تھا۔ تبھی اسٹیو جاب نے دنیا کے سامنے دنیا کا پہلا ٹچ سکرین موبائل لانچ کیا اور اس موبائل کو نام دیا آئی فون۔ آئی فون کا مارکیٹ میں آتے ہی پورے موبائل انڈسٹری میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ آئی فون دنیا کا سب سے پہلا سمارٹ فون تھا۔ آئی فون آج اس نام سے کروڑوں لوگوں کے نام، کام اور ایموشن جڑے ہوئے ہیں۔ آئی فون میں وہ تمام کوالٹیاں ہیں جو اسٹیو جابز کو چاہیے تھی۔ دوستو، آج ہم ایپل فون کے جتنے بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، ان میں بہترین انجینئرنگ اور شاندار ڈیزائن کا استعمال کرتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو نام ہے وہ ہے اسٹیو جابز۔ آئی فون کو تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بنانے والے کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ آج ہم اسٹیو جابز کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی شروعات کی۔ دوستو، اسٹیو جابز ایک ایسا انسان تھا جس کو نہ پیسے سے پیار تھا اور نہ ہی پیسہ ان کی پہچان تھی۔ اس کو ان کے ہی ماں باپ نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، 24 جنوری 1955 کو امریکہ سان فرانسسکو میں ایک بچے نے آنکھ کھولی، مگر اس بچے کے ماں باپ اس بچے کو اپنا نہیں سکتے تھے۔ اب یہ دونوں اس بچے کو کسی بے اولاد جوڑے کو دینا چاہتے تھے جو اس کی اچھی تربیت کر سکے۔ پھر یہ جوڑا انہیں مل گیا۔ قریبی شہر کے ایک موٹر مکینک پال جابز اور ان کی بیوی کلارا جابز نے اس بچے کو گود لیا۔ دونوں نے اپنے گود لینے والے بیٹے کو اسٹیو پال جابز کا نام دیا، اور آج دنیا اسے اسٹیو جاب کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، اب اسٹیو اپنی نئی فیملی کے ساتھ سال 1961 کو کیلیفورنیا کے ماؤنٹین ویو رہنے آ گئے، اور وہیں سے اسٹیو جاب کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسٹیو جاب کے فادر نے ایک موٹر گیراج کھولا اور وہیں سے شروع ہوا اسٹیو کا الیکٹرانک سفر، اور اب اسٹیو الیکٹرانک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے اسٹیو کا الیکٹرانک میں انٹرسٹ بڑھنے لگا۔ دوستو، اسٹیو بچپن میں بہت انٹیلیجنٹ تھے، مگر وہ شرارت بھی بہت کرتے تھے۔ کئی بار اپنی شرارتوں کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکالا بھی گیا۔ اور وقت گزرتا گیا۔ جب اسٹیو 13 سال کے ہوئے تو ان کی دوستی ہوئی اسٹیو ووزنیاک نام کے لڑکے سے، اور ان کا دماغ بھی اسٹیو کی طرح بہت تیز تھا، اور ان کو بھی الیکٹرانک سے بہت لگاؤ تھا، اور پھر اسی لیے دونوں میں جلدی دوستی بھی ہو گئی۔ اب میٹرک کی پڑھائی کرنے کے بعد اسٹیو کالج میں بھرتی ہو گئے، جس کی فیس بہت زیادہ تھی، اور اسٹیو کے پیرنٹ بہت مشکل سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے۔ اس لیے اسٹیو نے 6 ماہ بعد کالج جانا چھوڑ دیا۔ کالج چھوڑنے کے بعد اسٹیو نے کیلی گرافی کی کلاسز جوائن کر لی۔ اب اس وقت اسٹیو کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے اسٹیو اپنے دوست کے کمرے میں فرش پہ سوتے تھے۔ پھر انہوں نے کوکا کولا کی بوتلیں بیچنا شروع کی، اور کئی روز کسی مندر میں جاتے اور وہاں کھانا کھاتے۔ اب اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک نے ایک کمپیوٹر بنانے کا ارادہ کیا۔ پھر دونوں نے مل کے اسٹیو جابز کے گیراج میں ایک کمپیوٹر بنایا، جس کو انہوں نے ایپل کا نام دیا، اور اس سے ان دونوں نے کافی لاکھ ڈالر کمائے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اور 10 سالوں کے بعد ایپل ایک جانی مانی کمپنی بن گئی، اور جب ان کا پروموشن ہوا تو کمپنی گھاٹے میں چلی گئی، جس کے لیے اسٹیو جابز کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور پھر اسٹیو کو سال 1985 کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کمپنی سے نکال دیا۔ دوستو، اب اس وقت اسٹیو اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے، اور ان کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمت کر کے ایک نئی شروعات کی۔ اسٹیو جاب نے ایک نئی کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام تھا نیکسٹ، اور اس کمپنی کا پہلا پروجیکٹ لانچ ہونے کے بعد بھی نیکسٹ کچھ اچھا نام نہیں بنا پایا، کیونکہ وہاں ایپل نے پوری مارکیٹ پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور نیکسٹ کو ایک سافٹ ویئر کمپنی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد تو مانو اسٹیو کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ سال 1986 کو $10 ملین دے کر ایک گرافک کمپنی خرید لی، اور اس کا نام رکھا پک آرٹ۔ اور پک آرٹ آج اپنے گرافک کے کام سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ اس کے بعد تو اسٹیو جابز نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف ایپل کمپنی گھاٹے میں چل رہی تھی، اس لیے ایپل نے نیکسٹ کمپنی کو $477 ملین میں خرید لیا، اور اسٹیو جابز دوبارہ سے ایپل کے CEO بن گئے۔
اور اس وقت پوری دنیا کی موبائل انڈسٹری پر نوکیا راج کر رہا تھا۔ تبھی اسٹیو جاب نے دنیا کے سامنے دنیا کا پہلا ٹچ سکرین موبائل لانچ کیا اور اس موبائل کو آئی فون کا نام دیا۔ آئی فون کا مارکیٹ میں آتے ہی پورے موبائل انڈسٹری میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ آئی فون دنیا کا سب سے پہلا سمارٹ فون تھا۔ دوستو، ایپل میں پہلے 250 پروڈکٹ تھے، لیکن اسٹیو جاب نے صرف 10 پروڈکٹ رکھ لیے اور انہی 10 پروڈکٹ پر پوری طرح فوکس کیا، کیونکہ اسٹیو کا یہ ماننا تھا کہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اور آخر کار ان کو کینسر جیسا مرض لاحق ہوا اور 5 اکتوبر 2011 کو اسٹیو جابز کی موت ہوئی، اور اس دن پوری دنیا نے ایک کمال کے انویٹر کو کھو دیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔